السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ آپ سب کو کالج عثمان کی نئی آنے والی قسط کا انتظار بہت زیادہ شدت سے ہوگا، کیونکہ پچھلے ہفتے یہ قسط ریلیز نہیں ہو سکی تھی، جس کے بارے میں لوگوں نے مختلف وجوہات بتائی تھیں، لیکن کسی نے صحیح طرح نہیں بتائی۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالج عثمان کی نیکسٹ آنے والی قسط کب ریلیز ہوگی، اور یہ قسط پچھلے ہفتے کیوں ریلیز نہ ہو سکی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکی میں نئے سال کی چھٹیاں تھیں، جس کی وجہ سے نئی قسط ریلیز نہ ہو سکی، اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کیونکہ کچھ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں، اور اس کا قسط کا پہلا ٹریلر جاری ہو گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس میں عثمان بے کے نئے دشمنوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور منگولوں اور باستینیوں کے درمیان نئے معاہدے ہوں گے، جس میں سے ایک منگول کمانڈر کی شادی باستینی شہزادی ماریا سے بھی ہوتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ کیا وہ شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ اور عثمان بے کا ایک نیا منصوبہ بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ کسی قافلے پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ قافلہ کس کا ہوگا، اور کیا عثمان بے اس میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اور اس ٹریلر میں سفید پگڑی والوں کو بھی دکھایا گیا ہے، جو کہ عثمان بے سے کسی بارے میں حلف لے رہے ہیں، اور یہ حلف کس بارے میں ہوگا۔ اور اس ٹریلر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جبر کوتئی کو کسی قید میں دکھایا گیا ہے، تو جبر کوتئی کو کون قید کرے گا اور کس لیے کرے گا؟ ایک اور سین میں ہم نے دیکھا ہے کہ جبر کوتئی کبوتر کے ذریعے کسی کو پیغام بھیج رہے ہیں، اور یہ پیغام کس کے پاس جائے گا، اور یعنی سردار یعقوب بے کس سے بیعت لے رہے ہیں، اور یعقوب بے کا اگلا منصوبہ کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو کہ ناظرین آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ عثمان بے اپنی نئی ریاست کب قائم کریں گے، اور کیا اس سیزن میں یہ نئی ریاست قائم ہوگی یا نہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو کالج عثمان کے بارے میں ہر نئی آنے والی معلومات کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو ناظرین، ہم اب آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف کہ کالج عثمان کی 12 سال گزر جانے کے بعد اس ڈرامے میں عثمان بے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ہیرو والا کام کیا ہے کہ محمد بزدار کو اس کردار کی طرف لانے پر مجبور کیا ہے، جو مدعا دیکھنا چاہتے تھے۔ کاش یہ کام پہلے ہو جاتا تو ہمیں شروع والی اقساط میں ایسے کرداروں کو نہ دیکھنا پڑتا، جو کہ ہماری بوریت میں اضافہ کیا ہے۔ اور نیا آنے والا کردار جو کہ اب ہم دیکھ پائیں گے، جو کہ بہت زیادہ بہترین ہے، جس میں ہم نئے کرداروں کی انٹری دیکھ سکیں گے، اور یہ ٹریلر لڑائی، بہادری، جرات اور چالوں سے بھرپور ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان بے کیا منصوبے بنائیں گے، اور نئے منگول کمانڈر کی انٹری بھی ہوئی ہے، جو کہ اس بات کی طرف واضح ثبوت ہے کہ نئی آنے والی قسط بہت زیادہ بہترین ہوگی۔ نئی آنے والی قسط میں جو وقوع پذیر ہوں گے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا۔ نمبر 1، نئے منگول خان کی انٹری ہوگی۔ نمبر 2، باستینی شہزادی کی الخانی سلطنت کے سردار سے شادی کا تاریخی واقعہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، قسطنطنیہ کے اکھاڑے میں ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے مقابلے۔ نمبر 4، عثمان بے کے ساتھی کو نور الپ اور شامر الپ ایک نئے مشن پر قسطنطنیہ میں روانہ ہوں گے، اور وہ کون سے عثمان بے کا مشن ہوگا، اس بارے میں جانیں گے۔ نمبر 6، نئی سلطنت کا باقاعدہ اعلان ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ عثمانی سلطنت کا شاندار قیام وقوع پذیر ہوگا، اور عثمان بے اپنی ریاست کا اعلان کر دیں گے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والی اقساط میں ایک تاریخی واقعات سے بھرپور ہوگی، کیونکہ اب ہم دیکھیں گے کہ ایک نئے دور کی شروعات ہوگی، جو اس قسط میں منگول کمانڈر کی انٹری ہوئی ہے، جو کہ پہلے سے زیادہ خونخوار اور دہشت ناک ہوگا۔ اور کچھ اقساط میں منگولوں کے واقعات چلیں گے، اور پھر ہم ایک نئے باستینی کمانڈر کو دیکھیں گے، جس کے بارے میں مختلف ناموں کی پیشین گوئیاں چل رہی ہیں کہ وہ کون ہوگا، مگر زیادہ تر نام جو اوپر آ رہا ہے، وہ مشہور ہو رہا ہے، وہ راچڈ ڈی فلور ہوگا، اور وہ نیا منگول خان جس کا نام گوک
دوغات ہوگا، یہ 10-12 ایک ساتھ تک چلے گا، جو کہ عثمان بے کو بہت زیادہ مشکل وقت دیں گے اور کافی لڑائیاں ہوں گی۔ کلش عثمان میں منگول شروع میں تو عثمان بے کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتے ہیں اور آخر میں ان کا کردار سست پڑ جاتا ہے اور عثمان بے سے شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں یا پھر مارے جاتے ہیں اور ان کے کردار میں ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے، مگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اس قسط میں ایسا نہیں ہوگا اور نئے آنے والے کردار یعقوب بے کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیں گے، جس کی وجہ سے عثمان بے پر بہت زیادہ مشکلات آئیں گی اور کافی سارے ساتھیوں کی شہادت ہوگی۔ آخر میں عثمان بے ان تمام منصوبوں کو ختم کر دیں گے اور یعقوب بے کا راز بھی افشا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سرداران بھی یعقوب بے سے اطاعت ختم کر دیں گے اور عثمان بے کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ آنے والے اقتصاد کی طرف، جس میں ہم دیکھیں گے کہ منگول اور باستینی عثمان بے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں اتحاد کریں گے اور اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے باستینی ایک شہزادی کی شادی منگول کمانڈر کے خان کے ساتھ کر دی جائے گی، جس میں شہزادی ماریہ کی شادی منگولوں کے کمانڈر کے ساتھ کرنے کا اعلان ہوگا، جس میں جشن کا اعلان کیا جائے گا اور باستینی عوام جو کہ مسلمانوں سے ویسے بھی نفرت کرتی ہے اور وہ بھی خوشی ہوں گی اور کوہ نور علب اور شامل علب اس بارے میں جاسوسی کریں گے اور عثمان بے کو خبر دیں گے کہ شہزادی ماریہ کا قافلہ جس میں بہت زیادہ طوائف اور سامان ہوگا وہ الخانی ریاست کی طرف جا رہا ہے اور اس دن اور مقام کا بھی اشارہ کر دیں گے کہ کہاں کہاں سے گزرے گا، جس کی وجہ سے عثمان بے اس قافلے پر حملہ کریں گے، لیکن باستینی اور کئیوں کے درمیان ایک خونخوار جنگ ہوگی اور کافی سارے سپاہی بھی مارے جائیں گے، لیکن انہی میں ایک بہت بڑے کردار کی موت بھی واقع ہوگی جو کہ کالا جیسون ہو سکتا ہے۔ اس کے قتل کے بعد منگول اپنے ایک کمانڈر کو بھیجیں گے جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور غضبناک ہوگا، جس کا نام امیر چوبان ہوگا، جس کی انٹری ترکوں کے لیے نئی مصیبتیں لائے گی اور عثمان بے اس مشکلات کا کیسے سامنا کریں گے یہ ہم آنے والی ایک ساتھ میں دیکھیں گے اور کہانی میں عثمان بے کے بچوں کی شادی کا سین بھی کچھ عرصے کے لیے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی محبت کی کہانی ان مصیبتوں میں دب کر رہ جائے گی، کیونکہ منگول کمانڈر کی آمد، عثمان بے کے ساتھیوں کا قسطنطنیہ جانا اور ترک سرداروں کی انٹری اور یعقوب بے کی اطاعت قبول کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کی شادی رک جائے گی۔ آنے والے قسط کے درمیان تک اورحان، ہولوفیرا، علاؤالدین اور گونچا کی کہانی کو کور کیا جائے گا، پھر عثمان بے اپنے بیٹوں کو کسی نئے مشن پر بھیج دیں گے جس کی وجہ سے ان کی شادی رک جائے گی، کیونکہ اس میں تبدیلی کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مہلون اور اورحان کے درمیان جو ناچاکی پیدا ہو گئی تھی یہ سب رک جائے گی اور اورحان اب اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے جو کہ ایک سردار کو زیب دیتے ہیں، اور اب اورحان عثمان کے ساتھ مل کر مزید فتوحات حاصل کریں گے۔ کوہ نور علب کا کچھ احساس ڈرامے میں غائب تھے، اب ان کی انٹری بھی ہو گئی ہے کیونکہ وہ ایک خفیہ مشن پر تھے اور یہ مشن بھی کوہ نور علب پر سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بہادر کمانڈر ہیں اور وہ اس کام کے لیے موزوں بھی تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیزن کی پچھلی ساری اقساط ایک ہی جگہ فلمائی گئی تھیں جس کی وجہ سے ناظرین نے بھی بوریت کا اظہار کیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب ہم آنے والی اقساط میں دیکھیں گے کہ جنگلوں، قلعوں سے نکل کر سمندروں، پہاڑی علاقوں، میدانوں اور محلوں میں ہوں گی، جس کی وجہ سے اب ڈرامہ دیکھنے کا مزہ بھی آئے گا اور اس ڈرامے کی نئی آنے والی اقساط کی ریٹنگ میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے عثمان بے اپنی الگ سلطنت قائم کرنے کا اعلان کریں گے یا نہیں، تو ناظرین سفید پگڑی والوں کی انٹری جو کہ کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان بے اپنی الگ ریاست کا اعلان کر دیں گے اور یعقوب بے سے علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی سفید پگڑی والوں کی انٹری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی نئی فتوحات کی شروعات ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم بات کریں گے یعقوب بے اور عثمان بے کے درمیان لڑائی ہوگی یا نہیں،
تو اس بات کا اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ شہادتیں ملتی ہیں کہ عثمان بے اور یعقوب بے کی لڑائی ہوگی، لیکن یہ دونوں پھر بھی اکٹھے رہیں گے، اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کریں گے، اور یعقوب بے منگولوں اور بسطینیوں کے ساتھ اتحاد کریں گے، لیکن یہ اتحاد زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گا، جس کی وجہ سے یعقوب بے بسطینی اور منگولوں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ کمنٹس، اور آخر میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔ اللہ حافظ۔